شام بخیر دوستو، پاکستان کی 76 سال کی ہیجان انگیز، سنسنی خیز اور بہت تھرل پر مبنی آپ سیاست کو دیکھ لیجئے، معاشرت کو دیکھ لیجئے، ہماری تاریخ کو ملاحظہ کر لیجئے۔ اس کا کلائمیکس اب اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک صوبے کی تمام تعلیمی مشینری جنہوں نے ٹرانسفارمیشن کا پروسیس کرنا ہے، بچوں کو تربیت دینی ہے، نئی نسل کو پروان چڑھنا ہے، وہ اپنے حقوق کی ریسٹوریشن کے لیے، اپنے حقوق کی بحالی کے لیے اسٹرائک پر ہیں۔ پوری دنیا میں آج تک کوئی ایسی بھیانک مثال سامنے نہیں آئی دنیا کی معلوم تاریخ میں کہ پوری ریاست کی تعلیمی مشینری بالخصوص اساتذہ اسٹرائک پر ہوں۔ یعنی ان کے ساتھ اس قدر دھونس کیا گیا، ان کے حقوق کو یرغمال بنانے کی اس قدر جد و جہد کی گئی، اور آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن کو اس قدر جانفشانی سے مانا گیا کہ وہ بیچارے مجبور ہو گئے، اور بجائے یہ کہ اساتذہ کے حقوق کو تسلیم کیا جائے، ان کے لیے کوئی نہ کوئی سافٹ کارنر پیدا کیا جائے، ان کو کوئی حوصلہ اور دلاسا دیا جائے، بلکہ ان کو افسران بالا کی طرف سے اور کمشنر کے ریفرنس سے، ڈپٹی کمشنر کے ریفرنس سے، اسسٹنٹ کمشنر کے ریفرنس سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ آپ کو قید و بند میں مبتلا کر دیا جائے گا، آپ کی نوکریاں ختم ہو جائیں گی، آپ جیلوں میں چلے جائیں گے، خبردار اسکولوں کے تالے کھولیں اور اسکولوں میں آئیں۔ یہ ہے اس ملک کا دھونس، یہ ہے اس ملک کا جبر، اس ملک کی زیادتی۔ چونکہ تعلیمی نظام کی جو مینیفیسٹیشن تھی پاکستان میں، اس کے جو مقاصد تھے، وہ پاکستان میں قیادت کا فروغ نہیں تھا، قیادت پیدا کرنا نہیں تھا، بلکہ نظام تعلیم کو مد نظر جو لارڈ میکالے اس ٹائم ہندوستان کی سرزمین پر دے گیا کہ کلیریکل مشینری پیدا کرنی ہے، کلیریکل پرزے پیدا کرنے ہیں، جو انگریز کے دیے ہوئے نظام کو ہلکے پھلکے دیے گئے خطوط پر چلا سکیں، ان کے اپنی سوچنے کی، تدبر کی، اپنی تدبیر اختیار کرنے کی، فکر و فلسفہ، سیاسی شعور کی کوئی بھی کیمسٹری ان کے دماغوں میں نہ پنپ پائے۔ تو نتیجہ یہی نکلا کہ پاکستان میں 76 سالوں میں ہمارے اساتذہ نے جو رسمی تعلیم دی، 8 9 مضامین کا ایک دم پہاڑ بچوں کے دماغوں پر مسلط کر کے کیا، تو لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے بچوں کے دماغ کنفیوزڈ ہیں، معاوف ہیں، ہمارے بچوں کے دماغ غبی بنا دیے، ہم نے ادھمویا کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ ان کے اندر کوئی سیاسی سوچ نہیں، ان کے اندر کوئی سیاسی فکر نہیں ہے، کوئی سیاسی تدبر نہیں، ملک کو کس ڈگر پر لے کر چلنا ہے کوئی ان کی سوچ نہیں۔ اب یہاں سے اندازہ کر لیجئے کہ اگر آپ ایک باربر کی دکان پر بیٹھے ہیں حجامت بنوانے اپنی، باربر جو گفتگو کر رہا ہے، جو سیاسی تجزیہ کر رہا ہے، وہی سیاسی تجزیہ ایک ڈاکٹریٹ کی ڈگری کا متحمل بھی کر رہا ہے۔ ایک کابلر کے پاس آپ جوتا گنڈوانے گئے ہیں، وہاں وہ جو سیاسی اپروچ رکھتا ہے، وہی سیاسی اپروچ ایک پروفیسر صاحب کی بھی ہے۔ سبزی والے سے آپ سبزی لیتے ہوئے 2 ڈھائی منٹ کے انٹریکشن میں کوئی سیاسی تجزیہ انٹریکٹ کرتے ہیں، جو اس کی سیاسی سوچ ہے وہی ایک عالم دین کی سیاسی سوچ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نظام تعلیم نے کوئی روح نہیں پھونکی نئی نسل میں۔ نتیجہ کیا ہے کہ آج پاکستان میں 2 پاکستان ہیں، ایک اشرافیہ کا پاکستان ہے، ایک طاقتور کا پاکستان ہے، ایک غریب کا پاکستان ہے۔ غریب کے پاکستان میں غریب اپنا 420 کے چھوٹے سے مقدمے کی ضمانت میں 3 سال اپنی ایڑیاں رگڑتا ہے، اور امیر کے مقدمے میں امیر کی بایو میٹرک بھی کوئی اور کرتا ہے، وہ ملک سے باہر بیٹھا ہوتا ہے، اور دھڑا دھڑ اجلت میں ہماری عدالتیں منٹس کے اندر، منٹوں کے اندر اس کی ضمانت قبول کر لیتی ہیں۔ امیر کی ضمانت ایک دن میں 18 ضمانتیں، 14 ضمانتیں، 22 ضمانتیں، یعنی ایک آدمی ایک جگہ بیٹھا ہے اور دھڑا دھڑ عدالتوں میں ضمانتوں کی منڈی لگ جاتی ہے۔ یہ پاکستان میں 2 بڑے حکمران، ٹائکونز کہہ لیں، آئیکونز کہہ لیں، یہ صرف ہم 2023 میں یہ مشاہدات دیکھ چکے ہیں۔ دور دانے کی 76 سالوں میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف 2023 میں 2 بہت بڑے حکمران آئیکونز کی آپ دیکھ لیں، ضمانتوں کے جو یہاں معاملات چلے کہ 22 ضمانتیں 2 گھنٹوں میں ہو رہی ہیں، اور 15 20 منٹ میں ضمانت ہو رہی ہے۔ ایک شخص کو عدالت نے مجرم قرار دے دیا، مفرور قرار دے دیا، اس کو ضمانت مل رہی ہے۔ لیکن غریب کا 420 کا چھوٹا سا مقدمہ جس میں بکری چوری کا اس پر الزام ہے، 3 سال رگڑا کھاتا ہے، اس کو انصاف نہیں ملتا۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ چونکہ نظام تعلیم ان اساتذہ کے ذریعے سے لارڈ میکالے کا گھسا پٹا فرسودہ 9 10 مضامین پر مبنی، جس نے ان کے اندر کوئی سیاسی تدبر، کوئی سیاسی فکر، کوئی مستقبل بینی، کوئی مستقبل کی حکمت عملی نہیں سکھائی،
تو یہ دولے شاہ کی چوئیاں ہم نے پیدا کر دی. یہ دولے شاہ کی چوئیاں جب پیدا کر دی تو ان کے نتیجے میں ہمارے اوپر رانجھے ہی تو مسلط ہو رہے ہیں. رانجھے مسلط ہو رہے ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ چند دن پہلے، زیادہ لمبا جانے کی ضرورت نہیں، 2023 کے اوائل کی بات ہے، کوئی اور گانا، کوئی اور ترانہ چل رہا تھا. آج کوئی اور گانا، کوئی اور ترانہ چل رہا ہے. اب جو نیا ترانہ چل رہا ہے، اب سارے اس کے پیچھے چڑھتے سورج کو سلام کرنے نکل پڑیں گے. اور اسی طرح کے ہی ڈائنامکس بنائے جا رہے ہیں اور بنتے چلے جائیں گے. آگے چل کے اگلے دور میں پھر کسی اور کی ضرورت پڑے گی، کسی اور تیز ترار گھوڑے کی ضرورت پڑے گی، اس کو ہماری حکمران اشرافیہ استعمال کرے گی اور ہم دولے شاہ کے چوہے ان کے پیچھے پھر چل پڑیں گے. تو یہ ہے پاکستانی تاریخ کا حاصل. کیونکہ سیاسی جدوجہد کوئی ہو نہیں رہی، سیاسی تدبیر کوئی اختیار نہیں کی جا رہی. سرمایہ داروں نے پاکستان کو یرغمال بنا رکھا ہے، حکمران اشرافیہ نے پاکستان کو یرغمال بنا رکھا ہے. اس لیے یہ زوم میں ہے، جو بھی لوگ زوم میں ہیں کہ ہماری پارٹی، ہمارا ووٹ بینک، ہماری طاقت، الیکشن آنے دیں، ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے. کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ آپ کو نظام تعلیم نے وہ سیاسی فکر، وہ سیاسی تدبر، وہ مستقبل کی حکمت عملی کی سوچ ہی نہیں دی. تو نتیجہ یہ ہے کہ آپ ایک اپاہج نسل ہے. اس اپاہج نسل میں اب آ کر آخری جو انہوں نے حربہ اختیار کیا، اساتذہ کے اوپر لٹھ لے کر چڑھ پڑے ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے گا وقتی طور پر، عارضی طور پر یہ ہونا ہے کہ اگلا آپ کا حکمران چند لالی پاپ آپ کو دے گا، آپ پھر اپنی بیرکوں میں واپس چلے جائیں گے، پھر تدریس کے عمل میں مشغول ہو جائیں گے. لیکن ہونا وہی ہے جو آئی ایم ایف نے ڈکٹیشن دی ہے. اور آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن کے مطابق پاکستانی ریاست کو پینشن فری کرنا ہے. اس میں صرف محکمہ تعلیم نہیں، اس میں تمام محکمے ہیں. انہوں نے یہ جو لگژری ہے پینشن کی، تمام محکموں سے ختم کرنی ہے. آغاز آپ سے کیا، انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ یہ کمزور ہیں، چلو پہلے ان کو دبوچتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. لیکن یہ ہونا ہے، اور اس کی ریٹیلیشن، اس کی ریزیلینس، اس کے اگینسٹ پروٹیسٹ نہیں ہونا. چونکہ آپ نے اپنے نظام تعلیم سے دولے شاہ کے چوہے پیدا کیے ہیں. ان خطوط پر سوچیں اور پاکستان کی تقدیر کی کوئی فکر کریں، کوئی جدوجہد کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. السلام علیکم.